وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ، اور بنا دیا ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو آیتن، ایک نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے. اور یہ بنی اسرائیل ہی میں بھیجے گئے تھے. کیا نشانی تھی؟ ماں بھی ایک نشانی تھی اللہ کی قدرت کی، اور بیٹا بھی نشانی تھی. ماں کیا نشانی تھی کہ وہ بھی وقف کی گئی تھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. ان کی ماں نے ان کو نظر مانا تھا. ان کی پرورش گھر میں نہیں ہوئی تھی، ان کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ ہیکل میں ہوئی تھی. آج اگر کسی کی پرورش مسجد میں ہو تو وہ یتیم بچہ ہوتا ہے، وہ مسکین اور فقیر ہوتا ہے، اس کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا. وَكَفَّلَهَا زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی تھی کیونکہ باپ نہیں تھے. تو وہ ایک نشانی تھی اللہ کی. اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور پھر ان کو بغیر شادی کے بیٹا عطا کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو معجزات اور نشانیاں طویل فہرست ہے، وہ آپ پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، دہرانے کا وقت نہیں. دونوں کو اللہ نے نشانی بنا دیا. وَآوَيْنَاهُمَا، اور ٹھکانہ دیا تھا ہم نے ان دونوں کو. آوا یؤوی ایوا، کہاں؟ الی ربوۃ، طرف ایک بلند جگہ کے. اب یہ بلند جگہ کون سی؟ یہ ربا یربو اور ربا اور یہ سب اسی روٹ سے، ریب واو سے. بلند جگہ ٹیلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اونچی جگہ کے لیے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد دمشق ہے، بعض نے کہا بیت المقدس ہے. بہرحال اللہ نے ان کو بہترین ٹھکانہ دیا. اور ذات قرارن، وہ اونچی جگہ کیسی تھی؟ جہاں رہا جا سکتا تھا. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو اونچی جگہ ہوتی ہے جیسے پہاڑ ہیں یا ٹیلے ہیں تو ان پر انسان رہ نہیں سکتا کیونکہ لینڈ کم ہوتی، لیول نہیں ہوتا، سلوپ سی ہوتی. لیکن یہ اونچی جگہ کیسی تھی؟ ذات قرار، قرار والی، ٹکنے والی، رہنے والی، رہنے کے قابل. ٹھیک ہے، اونچی جگہ لیکن رہنے کے قابل. ومعین، اور چشمے والی. ذات قرارن و ذات معین ہے اصل میں، چشمے والی. معین کا ایک لفظ چشمہ ہے، اور میم عین نون بھی اس کا روٹ بتایا جاتا ہے، اور عین یہ نون بھی بتایا جاتا ہے. معنی کا معنی ہوتا ہے پانی کا نرمی سے بہنا. تو معین کیا ہوا؟ بہتا پانی. اور عین سے ہو تو عین کس کو کہتے ہیں؟ چشمے کو. عین بیسیکلی آنکھ کو کہتے ہیں. آنکھ کے لیے بھی عین کا لفظ آتا ہے، چشمے کے لیے بھی عین کا آتا ہے، اور ایک اور کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ ہے جاسوس. کیونکہ جاسوس بھی کیا کرتا ہے؟ نگاہ رکھتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز پر، کیا ہو رہا ہے. یعنی اس کی نگاہ ایسی ایسی چیزوں پہ جاتی ہے جس کو عام لوگ اگنور کر دیتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں. اب تو خیر کیمرے وغیرہ کی بھی آنکھیں ہیں اور بہت سے بگز ایسے ہیں، لیکن پہلے ایسی چیزیں نہیں تھیں، ایسے آلات نہیں تھے، تو پھر انسان ہی جاسوس ہوتے تھے، تو ان کو بھی عین کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر معین کیا ہے؟ چشمہ. اور چشمہ کیسا؟ آرام سے بہنے والا. یعنی سیلاب کسی تیزی والا پانی نہیں تھا بلکہ جھرنوں کا پانی تھا، آرام سے بہنے والا. اس کا ذکر کیوں خاص طور پہ کیا گیا ہے؟ قد جعل ربک تحتک سریا، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو یہ کب ان کو وہاں ٹھکانہ دیا تھا اور یہ کب ہوا تھا، اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو وہ ایسی جگہ پہ چلی گئی تھی کہ جہاں وہ آبادی سے دور تھیں، اور چشمہ بھی تھا اور کھانے پینے کے سامان جو اللہ نے کھجور کی شکل میں دیا. اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے تو ان کی والدہ ان کو الگ جگہ پر لے گئی. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نشانی بنایا اور ان کو بہترین جگہ عطا کی، کھانے پینے کا سامان دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے تو آخرت کی کامیابی کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ کی تائید اس کو نصیب ہوتی ہے. آویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین. دشمنوں کے نرغے میں اللہ اس کو بھی پناہ اور ٹھکانہ عطا کرتا ہے، اور یہ بھی فلاح کی ایک نشانی ہے. جن کریں الی ربوۃ ذات قرار و معین، لوگوں کے تانوں اور باتوں سے نکال کے وہ پرسکون جگہ پر ان کو پہنچا دیا.